بیک ٹو مارننگ ڈیلائٹ. اچھا جی, یہاں ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی سی اس چیز کی جس پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بلیو نہیں کر پاتے, ان کو ایک دم سمجھ نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اٹس جسٹ اے وے آف فولنگ سمبڈی, کوئی ہوکس پوکس ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. بلکہ میں نے کافی لوگ اس چیز سے ٹریٹ ہوتے دیکھے ہیں. چکراس کی اب ہم بات کریں گے کہ انسان کی باڈی میں 7 چکراز ہیں, ان کی لوکیشنز ہیں, اور کیسے اپنے کسی چکرا کو اپنی ہی ہیلتھ کے لیے آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. جی جی. اچھا, روٹ چکرا کی ہم نے بتایا اس کا کلر ریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد اس سے 1-1.5 پوری ورٹبرا کے اراؤنڈ میں ہوتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1-1.5 انچ کے فاصلے سولر چکرا ہوتا ہے, جو وہ چکرا ہوتا ہے جنسی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا کلر جو ہے اورنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسے مسئلے مسائل آ جائے تو وہاں تکلیف ہوتی ہے, اس کا کلر اورنج ہوتا ہے. اسی طرح سولر فلیکس چکرا ناف کا چکرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پیٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے گا تو اس کا کلر پیلا ہوتا ہے, یلو کلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہارٹ چکرا بالکل سینٹر میں ہوتا ہے, اس کا کلر گرین ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تھائرائیڈ چکرا, یہ جو کھڈا سا پڑا ہوا ہے تھائرائیڈ چکرا, اس کا کلر بلو ہوتا ہے. اگر یہ تھوڑا سا ڈیم پڑ جائے یا کلر میں فرق پڑ جائے تو آپ کو بولنے میں, گانا گانے میں, اظہار کرنے میں بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کا بلو کلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تھرڈ آئی چکرا, مطلب جب ہمارا سور تھروٹ ہوتا ہے تو ہمارا بلو چکرا افیکٹ ہو جاتا ہے. جی 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 جی. اوکے. اسی طرح تھرڈ آئی چکرا جو ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے انڈیگو ہوتا ہے, جامنی کلر ہوتا ہے. اگر اس میں کچھ آئے تو ہماری سوچنے کی صلاحیت, سر میں درد, یہ جو سو ہوتا ہے. اور یہ جو ہے کرون چکرا, یہ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے بالکل. تو یہ چکرا جو ہے اس کا کلر وائلٹ اور وائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے, دیکھیں چکرا جو ہے جب ہم پانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو یہ انرجی کے ایک جنریٹر ہے سمجھ لیجیے, وہ توانائی بناتے ہیں. جتنا چکرا آپ کا اچھا ہوگا اسی طرح اورا بنتا ہے. اورا آپ نے سنا ہوگا, اورا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اورا بنتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں, ہر ایک نے کوئی یہ تو آپ پھر آپ کہتے ہیں بھائی اس شخص سے ملنے کے بعد میری کیفیت عجیب سی ہو گئی. ہاں, سنا تو ہوگا. تو ہوتا کیا ہے کہ اس شخص میں نیگیٹو اورا ہوتا ہے, وہ اورا آپ کی باڈی کے اورے سے ٹچ ہو جاتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو سب سے پہلے بتاتے ہیں اورا بیمار ہوتا ہے. آپ کو اورا کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اورا کا خود کیا کلر ہے؟ وائٹ کلر ہوتا ہے, بالکل روشنی. اورا بالکل وائٹ ہے, وہ جو آپ کی پوری باڈی کو سراؤنڈ کرتا ہے. ہاں, ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے, وہ بے چینی محسوس کر رہی ہے, کر رہی ہے, اس لیے وہ نیگیٹو اورا آپ کے اورے میں آ گیا, تو بتاتے ہیں کہ پہلے اورا بیمار ہوتا, پھر سوراخ ہو کے پھر آپ کے باڈی کے اندر جاتا. تو آپ دیکھیں بیمار سے پہلے کہتے ہیں نا کہ جسم ٹوٹ رہا ہے, درد ہو رہا ہے, تو یہ اورا کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے باڈی. اس کو صاف کرنے کا. اورا کو کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں؟ اورا جو بھی وائرس, بیکٹیریا, یہ سب چیزیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. نیگیٹو اورا ہوگا, اس کو صاف اگر کرتے رہیں تو آپ یہ تکلیف سے بچے رہیں گے. اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے, فرض کر لیں کبھی کسی سے مل کر آئے, آپ کی طبیعت بگڑ گئی, شک ہو گیا, بھاری ہو گیا, تو آپ نہائیں. نہانے کے بعد صابن سے نہانے کے بعد پھر 1 جگ پانی الگ سے رکھیں, اس میں 1 چمچہ کھانے کا نمک ڈالیں, کوئی سا بھی نمک ہو. اچھا ٹھیک. ہاں, یہ ضروری نہیں کسی علاقے کا ہو, اس لیے میرے پاس تمام جہاں سے فون آتے ہیں, تو اگر میں اس کو کہہ دوں فلانا نمک, تو بیچارہ وہاں سے کراچی تو آنے سے رہا. تو کوئی بھی نمک میں ایک انرجی, ایک پاور ہے, تو وہ نمک حل کر لیں. حل کرنے کے بعد پھر آپ سر سے اوپر ڈالیں, پھر سادہ پانی ڈالیں. آپ دیکھیے گا آپ کا اورا بالکل کیور ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی, سکون ملے گا. یہ پھر سمندر کے پانی میں نہانے سے بھی اورا بالکل صاف ہو جائے گا. وہ بھی نمکین پانی ہوتا ہے. ہاں بالکل. آتے ہیں کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلیے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اسی طرح اگر معصوم بچے ہیں, ان کو نظر لگ گئی, اورے میں ضرور نظر لگتی ہے, یہ آج بتا دوں آپ کو, تو اس کے لیے یہ ہے کہ نمک کے پانی میں ایک وائٹ کلر کا کپڑا آپ لیں, وائٹ کلر کا کاٹن کا, پانی میں بھگو دیں. ڈبونے کے بعد پھر وہ بچے کو آپ اینٹی کلوک وائز آپ 7 دفعہ اتاریں گے. اس کو گیلا کپڑا. ہاں, کلوک وائز نہیں کریں گے. اچھا, اینٹی. کبھی بھی دیکھیں بہت سے گھر میں نظر اتارتے ہیں, وہ کلوک وائز کرتے ہیں. اینٹی کلوک وائز ہوتی ہے, اتار رہے ہوتے ہیں نا. جی جی. تو اینٹی کلوک وائز اتاریں گے, نمک کے اس کا اورا صاف ہو جائے گا. تو چکرا جتنا مضبوط ہوگا اورا ہی اتنا بہتر ہوتا ہے. تو جب بھی اگر کبھی کہیں جا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو یہ آپ اورا صاف کر لیں. اگر آ گئے صاف کر لیں تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, بیماری نہیں ہوگی, آپ کا اورا صاف رہے گا.
ये ओरा साफ करने का तरीका है। तो कभी भी नेगेटिव ये चीज आई तो आप समझ जाएं कि हो सकता है इस शख्स से मुझे, होता है ना नजर लगा देते हैं, और नजर लगती है, बिल्कुल लगती है। ये तो रिसर्च तो हो आप चुकी है। अपना ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं कर सकते कि आपको फिर नजर लगे ही ना सिरे से? नहीं, उसके लिए अगर आप कहीं जा रहे तो फिर आप नमक के पानी से नहा के जाएं, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, नजर नहीं लगी। ये इम्पोर्टेंट। हाँ, तो आप स्ट्रांग कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको नजर नहीं लगती। तो ओरा और चक्रे का दोनों का ताल्लुक है। जितना आपका चक्रा अच्छा होगा, मजबूत होगा, उसी तरह ओरा बनता है। अच्छा, फिर एक पर्टिकुलर ऑरा, हर इंसान का जो हर चक्रा है वो स्ट्रांग नहीं होता, हर इंसान का एक चक्रा स्ट्रांग होता है। एक दफा पता नहीं, आई डिड दिस ऑनलाइन टेस्ट कुछ किया था, तो उसमें उसके बाद उन्होंने आफ्टर आस्किंग यू मल्टीपल क्वेश्चंस बताया था कि क्राउन ऑरा जो है वो आपका स्ट्रांग है। मतलब हर इंसान का वो डिफरेंट ऑरा था, तो सॉरी चक्रा था। तो ये एक चक्रा आपका स्ट्रांग कैसे होता है और बाकी चक्रा सबके वीक कैसे होते हैं, और वो चक्रा जो स्ट्रांग होता है वो किस तरह फिर आपको रूल करता है? देखिए, चक्रा जहां तकलीफ होगी समझ लो वो चक्रा काम सही नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो वो चक्रा को फिर आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। वो चक्रा स्ट्रांग करेंगे तो फिर काम करेगा। कहीं पर भी तकलीफ, जो 7 चक्रा मैंने बताया, उस 7 चक्रा में कहीं भी तकलीफ हो रही तो वो चक्रे का काम करना मुनद्दम हो जाता है, कम हो जाता है, इस वजह से तकलीफ होती है। उसमें जैसा कि आप उससे स्ट्रांग कर सकते हैं, जैसा कलर पानी बना लें, जैसे 7 चक्रे के रंगे, तो उसका तरीका ये होता है कि एक जग आप पानी लें, ठीक है, भरकर उसमें जेलेटिन पेपर या सिलेटिन पेपर बोलते हैं, जो बिल्कुल देखिए बल्ब वगैरह में लगाते हैं, लाल पीले। अच्छा, हाँ, हाँ, वो ग्लेज पेपर टाइप। जी, हाँ। वो उस पर लेप कर दें। ठीक है। उसको आप एक लकड़ी का तख्ता नीचे रखकर धूप में रखें 3 से 4 घंटे, आप वो पानी पिलाएं। अच्छा, ऐसी बॉटल्स भी आती हैं, जी, ब्लू बॉटल आ गई, हाँ, ग्रीन बॉटल आ गई, मैंने देखी है ऐसी बॉटल। आपको वो कपड़ा रैप करने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं, वो तो बॉटल ही इस कलर की है। हाँ, तो उसको आप चार्ज करके रख लें, उसको पानी पिलाए, दिखेगा आस्ते 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 सही हो जाएगा। अच्छा, दैट डिपेंड्स कि कौन सा चक्रा आपका वीक है। हाँ। तो आप उस चक्रा का कलर वो बनाए। जी जी। ओह, हाँ, और क्या, वेरी सिंपल। जी जी जी, इस तरह बता देते हैं, सही हो जाता है। अगर गले का मसला है तो फर्स्ट के लिए बुखार नहीं जा रहा है तो आप ये पानी पिलाएं, या अगर नहीं उतर रहा बुखार तो आप एक टॉर्च लें, टॉर्च, ठीक है, उसमें ब्लू कलर आगे लगा दें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वही पेपर आप उसके थायराइड के पास रखें 10 मिनट तक। आप थर्मामीटर से आप चेक करते रहें, देखिएगा बुखार आस्ते आस्ते उतर जाएगा। आप करके देखिए, परमानेंटली उतर जाएगा? बिल्कुल उतर वापस जाता आ है, जाएगा? बिल्कुल उतर जाता है। जब नहीं होता उतर जाता बुखार, कि वो कलर जाकर उस कलर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। आप वो टॉर्च को लगा के आप चेक करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, बिल्कुल आस्ते आस्ते। तो अगर किसी का बैकबोन में हो रहा हो, बैकबोन में आपने बताया तो लाल रेड कलर होता है, रेड, तो रेड कलर का आपने या तो टॉर्च के सामने रेड वो लगाया और वहां पे रेड। देखिए, बाज़ जगह आपने देखा होगा बहुत से लाइट भी मिलती हैं, लाइट से भी इलाज करते हैं, उसमें कलर ही तो होता है। वो कलर जाके उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है तो वो चेंज हो जाता है आस्ते आस्ते से। इस तरह करके आपका वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये इसमें कोई खर्च तो होता नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसी तरह से जरा आप 1-2 चीजें मैं ऐसी बताऊंगा आपको, जैसा कि याद नहीं हो रहा, भूल जाने की आदत बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करें, बड़े हो या बच्चे हो, कोई भी, अव्वल बच्चे देखिए याद करते हैं, भूल जाते, याद करते, होता क्या है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं हमने रट्टा लगा दिया 2-3 दिन तो फिर याद नहीं हुआ, इसलिए याद नहीं होता। साइंस की कहती है कि आप आधा घंटे तक उसको याद करें, ठीक है, आधा घंटे तक। उसके बाद किताब बंद करके आप 2-3 मिनट के लिए आप टहलें, पानी पिए। हाँ, उसके बाद ये जो याद कर रहे हो यहाँ आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। रट्टा लगाने से खिचड़ी पक जाती है तो याद हो जाएगा। अगर देखिए हरकाती चीज आपने देखा होगा वो याद रहती, वो सिरीब्रेन में जमा होती रहती। जैसा आप ड्राइविंग करते हैं, एक दफा कर लीजिए भूलते नहीं है, टाइपिंग करते भूलते नहीं है। इसी तरह से कोई बाइक चलाते हैं भूलते हैं, तो वो हमारे सिरीब्रेन में हरकाती चीजें याद रखता है। जब देखिए जब कार चला रहे होते हैं तो नीचे 3 लीवर होते हैं, तो क्या है आपके जो लाशऊर है वो चलता रहता है, आप बात भी करते रहते एग्जैक्टली। आफ्टर व्हाइल आप बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते ना, वरना आप देख के तो चला ही नहीं सकेंगे। तो इसका तरीका ये है कि जो भी बड़े हो छोटे हों, रात को अगर बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं या भूल जाते हैं, भूल जाने की आदत किसी की भी मसला हो,
تو اس کو آپ رات کو بٹھائیں، خاموشی سے بٹھانے کے بعد اس کی آنکھیں کہیں بند کریں، بند کرنے کے بعد پھر اس بچے کو صبح سے لے کے رات تک کیا کام کیا ہے وہ اس سے پوچھیں یا لکھیں، تو سوچ سوچ کے وہ ریپیٹ کر کے بولے گا کہ اگر آپ اسکول میں گئے تھے تو کس سے ملاقات کی، اگر کلر تھا تو کیا تھا کلر اسکول کا، تو کتنے بچے سامنے تھے، ٹیچر نے کیا سبق دیا، صبح اٹھ کے آپ کیا کام کیے، آپ دوپہر کو کیا کھانا کھایا، کون لوگ آئے تھے۔ یہ آنکھ بند کر کے جب ریپیٹ کراتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یادداشت صحیح ہو جائے گی۔ اصل جی مائنڈ کو ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے نا مائنڈ صحت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سر وہ لوگ جو پھر ڈیلی بیسس پہ ڈائریز لکھتے ہیں جس میں وہ ہر ٹائنی مائنی ہر طرح کی ڈیٹیل لکھتے ہیں، جی جی، تو ان کی پھر میموری بھی اچھی ہونی چاہیے، اس چیز سے ریلیٹڈ ہے نا؟ اس سے کیا ہے، ہاں بالکل اچھی ہوتی تو وہ تھوڑا ریلیکس۔ کسی کو بھی دیکھیے، آج میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کے توسط سے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شوگر ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، جیسا پنکھے کی آواز ہے بالکل جسم ہاتھ لوز کر کے سکون سے بیٹھ جائیں، اس پنکھے کی آواز کے نقطے پہ آپ دھیان دیں، آپ دیکھیے گا آپ کا بلڈ پریشر نیچے آ جائے آٹومیٹکلی۔ ہاں، شوگر بھی آج سے دیکھیے، انزائٹی ٹینشن سے بھی شوگر بڑھتی، ضروری نہیں کھا لینے سے، کسی کو ایک ساتھ کھاتا کچھ نہیں لیکن شوگر ہے، تو ٹینشن کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتی، تو آپ کو نیند اچھی آئے گی، سکون ملے گا۔ یہ عادت بنا لیں، ہم مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہی نہیں نا، عادت ہے، دل گردے پھیپھڑی سب کی بات ہوتی، دماغ کی بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے نا وہ دماغ میں ہے۔ دیکھیے اللہ نہ کرے کسی بیچارے کو فالج ہو جاتا ہے تو ہم اس کا پیر مل رہے ہوتے ہیں، جبکہ خرابی یہاں ہوئی ہے، کنیکشنز وہاں سے خراب ہوئے ہیں۔ اب تو کہنے کا مطلب اس کو پھر تکلیف یہاں ہوئی، ہم وہاں چیک کرتے۔ تو مائنڈ کو دیکھیے، اگر آپ یہ سوچنے کی عادت، وچار کی عادت آپ ڈال لیں روزانہ رات کو، تو جو پرانی جو بیماریاں سنا ہوگا، انزائمر یہ وہ نہیں ہوگی، اس لیے ذہن آپ کا ایکٹیو رہے گا، چلتا رہے گا۔ دیکھیے جو چیز حرکت کرتی رہتی ہے وہ تازہ دم رہتی ہے، تو حرکت میں برکت ہے، کہتے ہیں نا حرکت کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے دیکھ لیے اللہ پاک کا نظام چل رہا ہوتا ہے، کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے، تو اپنے آپ کو چینج لائیں۔ چینج جب تک دیکھیے ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، جیسا فرض کر لیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کاروباری حضرات ماشاءاللہ سب کاروبار کرتے، کوئی کچھ چلا رہا ہے، کوئی اسٹاک میں، تو کتنے خوبصورت لباس پہنتے ہو رہے، اس لیے کہ ان کا شعبہ ہے، تو دوسرے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں لباس، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے تو پھر وہ دنیا بیکار ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے اصل پرابلم کہاں ہے۔ یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس سب کاروبار میں آپ کا یہی تو کام کر رہا ہے جو آپ منصوبے میں دیکھیں۔ آپ فرض کر لیں ایک بنگلہ بناتے ہیں، کوئی بناتے ہیں، تو سب سے پہلے نقشہ کہاں بنتا ہے؟ وہ مائنڈ میں بنتا ہے۔ کہتے ہیں نا آپ اتنا بڑا پلاٹ ہے تو بھائی یہاں واش روم ہوگا، یہاں ڈرائنگ روم ہوگا، یہاں ٹی وی لانچ ہوگا، سب بناتے ہیں۔ مائنڈ سے بننے کے بعد پھر آپ کاغذ میں ڈیزائن کرتے ہیں، پھر آپ مٹیریل لا کے چلاتے ہیں، تو سب سے پہلے تخلیق یہاں ہوتی، تو تخلیق کرنا سیکھیں۔ آپ روزانہ مراقبے کی شکل میں اگر آپ بیٹھ جائیں، دیکھیے سائنسدانوں نے یہ پورے دماغ کو 2 حصوں میں بانٹا ہے۔ یہ 2 دماغ اس وقت ملتے ہیں جب آپ مراقبے کی صورت میں ہوتے ہیں، جب دونوں دماغ جب ملتے ہیں تو تخلیق کرتے ہیں چیزیں۔ صحیح۔ ہاں، تو آپ اس وقت اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ کا دماغ زیادہ یوز ہونا، رائٹ ہینڈ سائڈ، ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے؟ کچھ لوگ رائٹی ہوتے ہیں، کچھ لوگ لیفٹی ہوتے ہیں، ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل فرق ہے۔ اس میں بات کرتے ہیں، ایک کال ہے پہلے ہمارے پاس، وہ اٹینڈ کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، ہیپی ڈیلائٹ مارننگ، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے پروین بات کر رہی ہوں۔ جی پروین، کیا کہنا چاہیں گی؟ پروگرام تو آپ کا بہت اچھا ہے، میں 2-3 سوال کرنا چاہوں گی۔ بالکل بالکل۔ ایک تو میرا اپنے پرسنلی بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرے ساتھ بہت مسئلہ ہو رہا ہے کہ عبادت میں، کام میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے کہ اٹھ نہیں پاتی۔ پہلے میں بہت الرٹ رہتی تھی، سوتی بھی تھی سکون کی، تو تب بھی الرٹ رہتی تھی، مطلب کہ پتہ چل جاتا تھا کہ کبھی کوئی آیا، بے شک وہ ہلکے دبے پاؤں آئے، جب کوئی بھی تھوڑی سی چیز ہلے تو پتہ چل جاتا تھا۔ تو آپ ایک تو یہ ہے کہ میں مہینوں سالوں کسی سے ملنا بھی چاہوں، کسی کی غمی میں خوشی میں،
دال مکھانی میں کہیں بھی مطلب اچھے کام کے لیے نکلنا چاہوں کہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اپنی پرسنل کوئی چیزیں خریدنی ہوں تو وہ بھی نہیں مطلب جا پاتی. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے, دوسرا اسی وجہ سے یہ کیسز بڑھ گیا ہے. کچھ اور بھی وجوہات ہیں وہ تو محسوس ہوتا ہے, لیکن اس وجہ سے ظاہر تکلیفیں بڑھ رہی ہیں. اور عبادت میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے, جو ٹائم سے مطلب کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتی, بے شک فارغ ہو. دوسرا یہ ہے کہ کسی کو چیز دے دوں, کوئی مانگ لے یا کوئی مطلب کسی کو ویسے کسی کی احساس کرتے دے گی تو وہ واپس نہیں ملتی. مثال کے طور پہ یہ ڈالر سے ہی ہے اس بات کا. تو تیسری بات ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی یا یہ کہنے کو میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ موم بتی جو چارج کرنے کا طریقہ ہے, پانی چارج کرنے کا طریقہ ہے, جو اچھی تصور کر کے جو انرجی دیتے ہیں ان کے یہ زیادہ تو چارجز نہیں لیتے اماؤنٹ وغیرہ. اور ہم اوکے آئی تھنک کال ڈراپ ہو گیا, لیکن انہوں نے 3-4 سوالات ایسے کری ہیں, ان تینوں کے جوابات جو ہے نا ہم ایک چھوٹی سی بریک کی بات آگے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹا سا ٹائنی بریک ہے, ول بی رائٹ بیک آفٹر دس ویری شارٹ بریک.